درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسرے بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردے دے اندر بیٹھ کر میری سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین دا نہایت شکر اور فضل ہے جس میرے مالک نے سانو ایک ہفتے تو بعد دوبارہ جمع ہون دا موقع نہایت فرمایا ہے۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ذیشان ہے، میری امت واسطے خوشی دے تین بڑے دن ہوندے نے۔ ایک عید الاضحیٰ ہے جنہوں اسی اپنی زبان دے اندر چھوٹی عید، وڈی عید، اور تیسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت واسطے جمعہ دا دن بھی خوشی دا دن ہے۔ عید الفطر اپنا مقام رکھتی ہے، عید الاضحیٰ اپنا مقام رکھتی ہے، اور جمعے والا دن اپنا مقام رکھتا ہے۔ یہ بھی خوشی دا دن ہے۔ محترم بھائیوں، گزشتہ کئی خطبہ جمعۃ المبارک میں تواڈے سامنے مختلف عنوان دے اُتے گفتگو کر چکیا ہاں۔ ساڈے معاشرے دے اندر سو دے اندروں 50% بندے جہالت اور گمراہی دی دل دل دے اندر ہجے بھی پھنسے ہوئے نے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان نفلی نماز کی اہمیت۔ نفلی نماز ساڈے معاشرے دے اندر دو گروپ بن گئے نے۔ ایک او گروپ ہے جڑا نفلی نماز نو بالکل کوئی اہمیت دیندا ہی نہیں۔ نفلی نماز کی یہ نفلی نماز کی اہمیت ساڈے دلوں دے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ اج یہ ساڈے معاشرے دی بڑی وڈی غلط فہمی ہے۔ بس فرض پڑھ لو، فرض پڑھ لو، فرض پڑھ لو، چلیے فرض دے نال کام چل جانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس بات دے اندر کوئی شک نہیں، فرض دے نال کام چل جانا ہے، لیکن جڑی ترغیب قرآن و سنت نے نفلی نماز دی دیتی ہے، نوافل دی دیتی ہے، اس دی اہمیت تا سانو پتہ نہیں، پتہ تا نہیں ساڈے سامنے علماء کرام نے بیان ہی نہیں کدے کیتا۔ ایک او گروپ ہے جڑا نفلی نماز نو بالکل کچھ بھی نہیں سمجھا، انہاں دے ذہن دے اندر کوئی بھی دا مقام شان نہیں۔ تو دوسرا وہ گروپ ہے جڑے نفلی نماز نو ودا کے چڑھا کے اپنے آپ کو لوں کدے نماز پڑھی جاندی ہے، قضائے عمری پڑھی جا رہی ہے، عمر دے اندر جنیاں کو نمازاں قضا یعنی انہاں دی جڑی ہے قضا دیتی جا رہی ہے، یہ نفلی نماز ہو رہی۔ کدے
شب معراج دی 87ویں رات نو عبادت ہو رہی ہے، کدے شعبان دی 15ویں رات نو اپنا عبادت ہو رہی ہے، کوئی نماز مغرب تو بعد نوافل پڑھے جا رہے ہیں، کوئی نماز عشاء دیاں 17 رکعتاں پڑھی جا رہے ہیں۔ اے او گروپ ہے، اے او لوگ نے جنہاں نو نفلی نماز دے اندر ودا کر دیتا، اسی نفلی نماز دے اندر کمی کر دیتی، او اسی کمی کر کے خراب ہو گئے، انہوں نے وعدہ کر کے خراب ہو گئے۔ نفلی نماز دی قرآن و سنت دی روشنی دے اندر بڑی ساری اہمیت ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز نفلی نماز دے سب تو پہلے دلائل قرآن پاک دے اندروں دیاں گا تواڈے سامنے کہ نفلی نماز دی قرآن دے اندر کی ترغیب ہے، پھر نفلی نماز دی ترغیب دے دلائل میں تانوں احادیث کی روشنی دے اندر دیاں گا۔ محترم بھائیو، ایک اضافی جڑی چیز ہوندی ہے نا، اضافی موٹر سائیکل تے اسی آ رہے ہیں، سواری کر رہے ہیں، ساڑھے سفر دے جنیاں بھی چیزاں نے ضرورت دیاں، ہیلمٹ ساڑھی ضرورت ہے، نہ پاواں گے سفر تو اسی کر لینا ہے، لیکن نقصان ضرور ہو سکتا ہے۔ اور نقصان جڑا ہے، ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے جان بھی جا سکتی ہے۔ اگر یہ نہیں بھی پایا، باہر دی گدرو بار مٹی کٹا جنیاں بھی چیزاں نے یہ تواڈے جسم دے ہوتے، تواڈی صحت دے ہوتے اثرات کر سکتیاں نے۔ یعنی کہ ضرورت دی جڑی چیز ہے نا، ضرورت تھی انہوں مد نظر رکھنے چاہیے ہے۔ اسی جا رہے ہیں، ٹریفک پولیس والے نے روک لے، چلان کر دیتا ہے، ہاں بھائی تو انہوں 300 روپے دا چلان ہے، چلان ادا کرنا ہوئے گا۔ وجہ کہ یہ چلان کیوں کہتا ہے بھائی؟ بھائی تسی 4 سواریاں بیٹھے ہو موٹر سائیکل دے ہوتے، بھائی تسی ہیلمٹ نہیں پایا۔ ہاں لوگ اس کام نو نجائز سمجھتے نے، میں اس کام نو بالکل ٹھیک اور جائز سمجھنا ماں۔ کیوں؟ یہ دے وچ بھائی ساڈی خیر خائی ہے۔ میں ایک دن جا رہا سفر کر رہا، میں پولیس والے نے روک لیا، میں لے گیا، میرے نال 3 بچے مدرسے دے، میں نے قاری صاحب انہوں نے 300 دا چلان ہے، میں 300 روپیہ کٹ کے دے دیتا۔ میں نے کہا قاری صاحب تسی گل کوئی نہیں کیتی، میں کہا میری غلطی ہے، میں غلطان نہیں کیتی۔ اگر کمی ضرور ہے میرے محترم بھائیو، جڑیاں اضافی چیزاں ہوندیاں نے، ضرورت کیا چیزاں ہوندیاں نے، نفلی نماز ساڈی زندگی دی ضرورت ہے، نفلی نماز ساڈے عمل دی کمی نو پوری کر دی ہے، او دے میں دلائل انشاءاللہ دیاں گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ آگے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ، اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلے دلائل میں قرآن پاک کے اندر 5 دلیلاں دیاں گا، 5 دلائل، اس تو بعد میں 5 حدیثاں تواڈے سامنے بیان کرنیاں نے۔ پوری توجہ دے نال گفتگو نو سماعت فرمایا جی۔ اج او لوکی بھی ویکھنے نے جنہاں نے نفلی نماز دے اندر ودا کر دیتا، اج او لوکی بھی ویکھنے نے جنہاں نفلی نماز بالکل ہی ترک کر دیتی ہے۔ دوویں غلط نے، او چاہے اسی ہاں چاہے کوئی اور ہے، دو فریقین غلطی دے ہوتے نے۔ نبی پاک دا راستہ ویکھنا ہے، محمد رسول اللہ دا طریقہ کی یہ نفلی نماز دے وچ اسی محمد رسول اللہ دے پیچھے چلنا ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے۔
دوسرا پارا سورت بقرہ آیت نمبر 158، دوسرا پارا سورت بقرہ آیت نمبر 158، اللہ رب العالمین فرما دینے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ وَمَن اور جو کوئی تطوع خوشی سے کرے خیرن کوئی نیکی دا کام ہے، کوئی چنگا کام ہے، ترجمہ یاد کرو ومن تطوع خیرن جڑا خوشی نال کرے کوئی چنگا کام ہے، خیرن چنگا کام، خیرن بلائی دا کام ہے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ رب العالمین او دے واسے بڑی قدر کر دینے، اللہ رب العالمین او دی بڑی قدر ہوندی ہے رب دیاں نظراں دے اندر، جڑا کوئی نیکی دا کم کرے رب دی رضا واسے کرے او دی رب دے کول بڑی قدر ہے۔ ہن جو سی سوال پیدا ہو سکتا ہے قاری صاحب اسی اور بھی کوئی کام کرنے ہاں، اسی مغرب تو بعد اپنا 5 رکعتاں دی بجائے اسی 7 رکعتاں پڑھ دینے ہاں، 5 رکعتاں دی بجائے اسی 10 رکعتاں پڑھ دینے ہاں، تے اے خیر دا کم ہے، اے نیکی دا کم ہے۔ میرے محترم بھائیو ایک گل ہمیشہ یاد رکھو، او نیکی نہیں جڑی محمد رسول اللہ تو ثابت نہیں۔ نیکی دے اندر بھی حد رکھی باندھی گئی ہے، حد بندی ہو گئی ہے۔ میرے نبی دے دور دے اندر مغرب دے فرض 3 فرض نے، عشاء دے فرض 4 نے، مغرب دے میں عشاء دے فرض 4، صبح دے فرض 2، ظہر دے فرض 8 4 ہے، اور عصر دے فرض 4 نے۔ میرے محترم بھائیو اس واسطے نیکی دی بھی حد بندی کر دیتی ہے۔ ہن کوئی بندہ کے نبی پاک دے دور دے اندر صبح دے جڑے فرض سنے او 2 سن میں 4 پڑھنا نیکی دا کام ہے، میں 4 پڑھا گا، کم نیکی دا ہے، نماز ہے، سورت فاتحہ بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، بقرہ بھی پڑھیں گے، نیکی دا کام ہے پڑھو۔ اور نہیں میرے محترم بھائیو نہیں پڑھنا، کیوں نہیں پڑھنا؟ کام نیکی دا ہے۔ اور نہیں تا نہیں پڑھنا کہ محمد رسول اللہ تو نہیں ثابت ہے۔ جڑی نیکی ہے نا وہ ہمیشہ ایک جگہ تے رہندی ہے، جڑی بدعت ہے وہ آہستہ آہستہ وڈی ہوندی جاندی ہے۔ بدعت جڑی وہ آہستہ آہستہ وڈی ہو جاندی، میں اگے جا کے تانوں ایک دلیل دیاں گا کس طرح وڈی ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جڑا اللہ دی رضا واسطے نیکی دا کام کرے گا، سونا کام کرے گا، چنگا کام کرے گا، بہترین کام کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ علیم، رب دیاں او دی بڑی قدر ہے، رب دیاں نظراں دے اندر او دا مقام بڑھائے۔ اے جڑی نفلی نماز ہے اینو پڑھیا کرو، رب دیاں نظراں دے اندر اپنی قدر بنایا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا۔ پہلی دلیل، دوسری دلیل کی ہے اسی طرح دا قرآن، اسی طرح دی آیت ہے، فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ، دوسری جگہ تے ہوندا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، نیکی دا کم کریا کرو تواڈے واسطے بہترین صدقہ ہے، نیکی دا کم کریا کرو تواڈے واسطے بہترین بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ قرآن پاک دیاں 2 ایتاں ہو گیاں، نفلی نماز دے واسطے 2 ایتاں ہو گیاں۔ اور قرآن پاک دی ایک سورت ہے، او دا نام سورت سجدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے چنگیاں بندیاں دی نشانی دسی ہے، چنگیاں بندے، اور سانو بندیاں دی نشانی بھی نہیں پتا، سانو بندیاں دی پہچان کرنے دا طریقہ نہیں۔ اسی بندیاں دی پہچان پتہ ہے کہیں کرنے ہاں، جے دے کول بڑی وڈی گڈی ہوئے اے بڑا وڈا بندہ ہے، اے فلاں بندہ ہے، لیکن بندیاں دیاں نظران دے وچ ہو سکتا ہے، رب دیاں نظران دے اندر نہیں ہو سکتا۔ دنیا والیاں دیاں نظران دے اندر وہ مقام والا ہوئے گا، دنیا والیاں دیاں نظران دے اندر وہ شان والا ہوئے گا، دنیا والیاں دیاں نظران دے اندر وہ دی عزت بڑی ہوئے گی، لیکن میرے رب دے کول دی نظر کوئی نہیں، میرے رب دے کول
دی کوئی عزت نہیں، رب دے کول او دی عزت ہے جڑا قرآن و حدیث دے اتے عمل کردا ہے۔ کتھی لکھی ہے سورۃ سجدہ دے اندر ہے، فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم۔ اے نفلی نماز دی ترغیب قرآن پاک دے اندروں پہ دینا میں دلیل ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا کائنات تو لوگو جڑے میرے بندے نے، جڑے میرے بندے نے جنہاں نوں میں اپنا بندہ پیا کہنا وا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اور رات نوں اپنے بستریاں تو دور رہندے نے، اور رات دی نماز واسطے سردی نہیں جے ویکھدے، اور رات دی نماز واسطے ٹھنڈا پانی نہیں جے ویکھدے، اور رات دی نماز واسطے اندھیرا نہیں جے ویکھدے، اور رات نو اے نہیں کہندے لائٹ کوئی نہیں چلو نہیں اٹھنے چاہیے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اپنے بستریاں تو دور ہو جاندے نے، ٹھنڈا پانی کوئی نہیں جے ویکھدے۔ اے رات دی نماز نفلی نماز ہے بھی یا نہیں؟ نفلی نماز دی دلیل قرآن دے اندر ہے، نفلی نماز دی دلیل قرآن پاک دے اندر۔ اسی نا نفلی نماز رہن جو نہ پڑھو، چلیے پجیے فرض پڑھ لینے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ فرمایا رات دی نماز میرے چنگیاں بندیاں دی نشانی ہے جڑے رات دی نماز پڑھ دے نے، میرے بہترین بندیاں دی نشانی ہو کی آندے نے، یدعون ربهم خوفا، یدعون ربهم خوفا، اور رات نو روندے نے اور رب دا خوف دل دے وچ رکھ دے نے، اور رات نو کلے اٹھ جاندے نے، تے رات نو اٹھ کے کی آندے نے، اللہ سارے ستے پے نے، اللہ سارے ستے پے نے، نہ ایک میں ایک تو ہے، ساری دنیا ستی پئی ہے۔ تے بندہ کی آندا ہے خوفا و طمعا، پوری امید نہ رب دے سامنے روندا ہے، پوری دل جمی دے نہ رب دے سامنے روندا ہے، پوری انکساری دے نہ رب دے سامنے روندا ہے۔ تے کی آندا ہے خوفا و طمعا، اللہ میں بیمار ہاں میری بیماری دور کر دے، اللہ مینوں ٹینشن نے میری ٹینشن دور کر دے، اللہ مال دی کمی آ گئی ہے مال دی کمی حل کر دے، اللہ بے وقت گزر گیا ہے بے اولادہ ما اولاد دی کمی دور کر دے۔ اللہ فرما دے او میرے بندیا کوئی بھی نہیں ویکھ جا، ایک میں ایک تو ہے، ایک میری ذات ہے ایک تیری ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رات وقت اٹھیا کر، رات وقت اٹھیا کر، رات وقت اٹھیا کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے اللہ سمانا تو آواز مار کے کی آندے نے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب کیوں شرے مانا ہے، اوے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب کیوں شرے مانا ہے، بوئے غیراں دے کیوں جانا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ، میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، ایم پی اے دے دروازے تے جائیں گا کرا کے کرایہ لا کے جانا پینا ہے، ایم این اے دے دروازے تے جانا ہے کرایہ لا کے جانا پینا ہے، لیکن مسجد دے اندر آن واسطے کوئی بھی کرایہ نہیں لگدا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اوے میرے در تے آن دا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ اللہ
اکبر اگے کی آندا ہے میرا مالک خالی ہاتھیاں میں جھولی بھر دیواں میں تینوں مال اولاد تے زر دیواں خالی ہاتھیاں میں جھولی بھر دیواں میں تینوں مال اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں پڑھ لا الہ الا اللہ قال اللہ تعالی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اے نفلی نماز دی دلیل ہے قرآن پاک دے اندر ہے نفلی نماز اللہ نے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے یہ تین دلیلاں ہو گیا ہن چوتھا مقام آ گیا ہے 26 پارہ ہے سورۃ انا سورۃ زاریات آیت نمبر 17 ہے اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون لیل دا مانا رات کانو قلیلا من اللیل او جڑے میرے چنگے بندے ہوندے نے رات ساری سو کے نہیں جے گزار دے رات نو تھوڑا سوندے نے قلیل دا مانا تھوڑا قلیل دا مانا کم قلیلا من اللیل ما یہجعون اور رات نو سوندے بھی نے رات نو اٹھ کے میرے سامنے روندے بھی ہے نے رات نو اٹھ کے میرے کولو منگدے بھی ہے نے اللہ اکبر اللہ اے قرآن پاک دے اندر قلیل رات تے نماز ہے نا ہے نماز نفلی ہے قرآن دے اندر ذکر ہے مولوی جی نماز و تسجدی محمد رسول اللہ تو ثابت ہے اللہ اکبر اللہ ہے نفلی نماز ہے ذکر قرآن دے اندر پیاندا ہے یار میرے ذکر قرآن پاک دے اندر پیاندا ہے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون قرآن پاک دیاں 4 ایتاں ہو گیاں 5ویں ایت سن لو قرآن پاک دی 5ویں دلیل سن لو نفلی نماز دی قرآن پاک دے اندر ہے اللہ اکبر اللہ پارے دا نمبر 19 ہے سورۃ انا سورۃ فرقان آیت نمبر 16-17 اتھی بھی آ گئی ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین فرماندے نے وعباد الرحمن الذین اللہ فرماندے نے میرے بندیاں دیاں نشانیاں وہ میرے بندیاں دیاں نشانیاں جڑے میرے بندے نے کلی جگہ تے بہ کے قرآن پاک دی آیت ترجمہ پڑھ کے نا سوچنا ہے جڑیاں رب نے اپنے بندے دیاں صفتاں بیان کیتیاں وہ کیا ساڈے اندر ہے نہیں یا نہیں ہیں وہ کلی جگہ تے کدی بہ کے دا ترجمہ پڑھ میرے ویرا جڑیاں رب نے صفتاں اپنے بندے دیاں بیان کیتیاں نے انہاں دے اندروں میرے اندر ایک بھی ہے اسی کدی پڑھیا ہی نہیں سانوں پتہ ہی نہیں جڑیاں رب نے صفتاں ہاں بندے سی ضرور ہاں لیکن جنہاں نو اللہ نے اپنا بندہ آکھیا ہے کیا وہ صفتہ میرے اندر ہے نے وہ صفتہ کڑیاں نے فرمایا وعباد الرحمن جڑے رحمان دے بندے نے وعباد الرحمن میں انشاءاللہ پورا جمعہ اللہ دے بندے تے پڑھاواں گا اگر رہی میری زندگی تے وعباد الرحمن الذین یمشون اللہ فرماتے نے میرے بندیاں دی پہلی نشانی سن ذری دھیان دے نال وعباد الرحمن الذین میرے بندیاں دی پہلی نشانی ہے وے وعباد الرحمن یمشون علی الارض جدوں بھی زمین تے چل دے نے میرے بندے کدے بھی سینہ تان کے نہیں جے چڑھ دے او جدوں زمین تے ٹر دے نے انہاں نو دل دے اندر خیال آندا ہے اج زمین دے اُتے آ تے کل زمین دے تھلے آ جاواں گے اج اس مٹی دے اُتے فخر پہ کرنے آ تے کل مٹی ساڈے اُتے فخر کرے گی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض کدی بھی
زمین دے اتے آکڑ کے نہیں جے ٹردے اللہ اکبر اللہ ماڑے کولو ننگ جانے ماڑے نو سلام نہیں کردے غریب دے کولو ننگ جانے غریب دے سامنے سلام نہیں کردے محتاجاں نو چھڈ دینے ماڑیاں نو چھڈ دینے کولو ننگ جانے اللہ اکبر اللہ ہن وڈیاں گڈیاں والے کی کردے نے کولو ننگ دے سائیکل والے تے سارا ہی پانی پا کے ٹر جاندے نے راستے دے اندر جاندے ہاں تینوں پتہ کولو گڈیاں جا رہی نے موٹر سائیکلاں والے جا رہے نے سائیکلاں والے جا آہستہ لنگو راستے کے بھی حقوق ہیں انسانیت کے بھی حقوق ہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا پہلی نشانی ہے یمشون علی الارض جدوں بھی زمین تے چل دینے آہستہ آہستہ چل دینے اللہ اکبر اللہ تو فرمایا دوسری نشانی ہے میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اگر کوئی ان پڑھ بندہ انہاں نال بحث کرے او دے نال اگوں بحث نہیں جے کر دے یار تو ڈاڈا صحیح میں لسا صحیح اللہ اللہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا انہوں سلام کر دیندے نے تے اگے جڑا میرے موضوع دے مطابق ہے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اے جڑے میرے بندے نے رات ساری سو کے کدی نہیں جے ننگاندے اللہ اکبر اللہ آج اسی اللہ دے بندے او بنائی پھرنے ہاں جنہاں نو وضو دے طریقے دا نہیں جے پتا جنہاں نو اپنی حجامت دا نہیں جے پتا اللہ اکبر اللہ جیدی بڑی وڈی پگ ہے اسیاں نے رب دا بندہ ہے جیدی شلوار گڈیاں تو تھلے وے اسیاں نے رب دا بندہ ہے جنہوں نہ وضو دا طریقہ نہ غسل دا طریقہ نہ شریعت دا پتہ نہ دین دا پتہ اسیاں نے پہنچی سرکار ہے اللہ اکبر اللہ وہ ویر جی ہیں جنہیں جی ہو سکتا فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما جڑے میرے بندے ہوندے نے سجدا وقیاما او کدی سجدے دے اندر نظر ہوندے نے کدی قیام دے اندر نظر ہوندے نے اے رات دی نماز ہے نفلی نماز ہے ذکر قرآن پاک دے اندر میرے مالک نے کیتا ہے بھابیو تسی نفلی نماز ہوں جی چھڑ دے پھر دے اور نہیں یار سنتا پڑی دیا نے غصہ نہ کرے جی پہلے اپنے گریبان میں دیکھو بعد میں دوسروں کے اوپر فتوے لگاؤ پہلے اپنے گھر والوں کو جگاؤ پہلے اپنے آپ کو میسر کرو پہلے اپنے آپ کو طاقتور بناؤ بعد میں دشمن کا مقابلہ کرنا اپنے کو ہے ہی نہیں دوسرے تے فتوے لاندے پھرنے اسی اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا اے قرآن پاک دے اندر میں 5 دلیلاں نفلی نماز دیاں دتیاں نے اللہ اکبر اللہ آؤں حدیثاں کھولیے ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے ان مسلم کھول لئیے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ اکبر مسلم شریف دی روایت ہے میرے پیغمبر کی فرما دینے میرے پیغمبر فرما دینے یسبح علی کل سلامہ اللہ اکبر اللہ میرے بندے تیرے جسم دے ہوتے جس وقت صبح تو اٹھنا ہے تیرے جسم دے ہر اعضاء دے ہوتے صدقہ کرنا واجب ہو جاندہ ہے صدقہ کرنا ہے اٹھ کے صبح صدقہ کس طرح کرنا ہے صدقہ تیرے ہر عضو دے ہوتے تیرے قدماں دے ہوتے اپنا صدقہ ہے اپنے ہتھیلیاں دے ہوتے اپنا صدقہ ہے وہ صدقہ اسی کس طرح کریں گے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے یسبح علی کل سلامہ اللہ اکبر اللہ من احدکم صدقہ میرے بندے تیرے صبح جس وقت اٹھنا ہے تیرے جسم دے ہر عضو دے اوتے صدقہ ہوندا ہے اللہ دے نبی جی وہ صدقہ کس طرح ادا ہوئے گا وہ صدقہ اسی کس طرح کریں گے فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ تو سبحان اللہ کہنا ہے تے صدقہ ہو جاندا ہے وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ تو الحمدللہ پڑھنا ہے تو صدقہ ہو جاندہ ہے وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ تو تکبیر کہنا ہے یعنی اللہ اکبر کہنا ہے صدقہ ہو جاندہ ہے وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ جس وقت تو اللہ اکبر پڑھ دینا ہے صدقہ ہو جاندہ ہے اگے میرے نبی نے کی فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ذَلِكَ يُجْزِي جس وقت
تو چاشت دیاں 2 رکعتاں پڑھ لینا اشراق دیاں 2 رکعتاں پڑھ لینیاں تیرے سارے جسم دا صدقہ ادا ہو جاندا ہے نفلی نماز ہے ترغیب دیکھو میرے نبی کی فرمایا تیرے جسم دے ہر عضو دے ہوتے صدقہ ہے تو سبحان اللہ کہنا ہے صدقہ ہو جاندہ ہے الحمدللہ کہنا ہے صدقہ ہو جاندہ ہے اللہ اکبر کہنا ہے صدقہ ہو جاندہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہو جانا ہے جدوں تو صبح دے اشراق دیاں 2 رکعتاں پڑھ لینا ہے سارے جسم دا صدقہ ہو جاندہ ہے نفلی نماز ہے میرے نبی دی ترغیب دیکھو صحیح مسلم دے اندر روایت ہے اسی اللہ دی مہربانی اور روایت نہیں بیان کرانگے جدے اندر شک و شبہات ہوئے گا دوسری روایت ہے میرے پیغمبر نے فرمایا وضو کر کے آیا ہے مسجد کے اندر فجر دی نماز پڑھی ہے اتھی بہ کے ذکر اذکار کردا ہے جس وقت اشراق دا وقت ہو جاندہ ہے 2 رکعتاں پڑھ لیندا ہے صحیح حدیث کے اندر آندا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا انہوں عمرے دا ثواب مل جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا پہلی حدیث ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا 5 آیتاں تو بعد پہلی حدیث دوسری حدیث میرے نبی نے فرمایا جامع ترمذی دی روایت ہے فرمایا یا ابن آدم حدیث قدسی قدسی دا پتہ کنوں آندے نے حدیث قدسی انہوں آندے نے جڑی رب دے ہاتھ محمد رسول اللہ دی گل ہوندی ہے درمیان دے اندروں جبرائیل دا واسطہ ختم ہو جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ اے میرے نبی نے ڈرک محمد رسول اللہ نو دسی ہے اللہ اکبر اللہ تے میں ڈرک کسے واسطے تو انہوں پہ دسنا وا میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے میرے پیغمبر فرما دینے یا ابن آدم ارکالی میرے واسطے دن دے آغاز دے اندر 4 رکعتاں پڑھیا کر ایتے تو بھی مراد اشراق دی نماز ہے ایتے تو بھی مراد اشراق دی نماز ہے فرمایا یا ابن آدم ارکالی 4 رکعات اول النہاری دن دے آغاز دے اندر 4 رکعتاں میرے واسطے پڑھ یکفی کا میں تینوں مغرب دی نماز تک کافی ہو جاواں گا سبحان اللہ فرمایا اشراق دیاں 4 رکعتاں میرے واسطے پڑھ لے صبح گھروں نکلے گا میں تینوں ضرور کوئی نہ کوئی کاروبار ضرور دیاں گا کہ یکفی کا میں تینوں رب ضرور آپ ہی کافی ہو جاواں گا جدوں نکلے گا جدوں میں میرے مصری پراؤ او میرے مزدور پراؤ جدوں اپنے گھروں نکلو تے کی پڑھ کے نکلنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ میں گھروں پہ نکلنا وا مینوں پتہ ہے میری دیہڑی لگنی ہے یا نہیں لگنی آسمانہ تو مسکرا کے میرا رب کہندا ہوئے گا اوے میرے بندیاں نکلن تو پہلے مینوں یاد کر لئی جا میں جتھے بھی جائیں گا اسی کام واسطے تیرے واسطے برکت کر دیاں گا جدوں گھروں نکلیا کر پریشان نہ ہویا کر اوے نکیاں چڑیاں نو کدے ویکھیا جے نکیاں چڑیاں جے ٹائم اسے ستے ہونے چوں کر دیاں پھر دیاں نے فرمایا نکلن تو پہلے مینوں یاد کر گھروں نکل پھر میرے آسرے تے نکل نماز فجر با جماعت پڑھ قرآن دی تلاوت کر نکل جا روزی دینا میرے ذمے میں تینوں انشاءاللہ روزی دے کے بھیجاں گا کار ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ 4 رکعتاں پڑھنا تیرا کام ہے روزی پوری کرنا میرا کام ہے اشراق دیاں 4 رکعتاں پڑھیا کر اے نفلی نماز ہے ترغیب محمد رسول اللہ نے دیتی ہے اللہ اکبر اللہ آگے سن لو میرے پیغمبر نے فرمایا علیکم بقیام اللیل علیکم بقیام اللیل اے کائنات کے لوگوں رات قیام نو لازم پکڑو علیکم بقیام اللیل رات کی نماز نفلی نماز ترغیب محمد رسول اللہ دے رہے نے اللہ اکبر اللہ فرمایا وَإِنَّهُ دَعَبَ الصَّالِحِينَ اے تواڈے تو آن تو پہلے والے جڑے چنگے لوگ گزر رہے نے انہاں دا شیوا ہے
یعنی صحابہ دا طریقہ ہے اللہ اکبر اللہ اے دا طریقہ کی ہے میرے نبی دے یاران دا طریقہ ہے رات تا قیام ہے اے نفلی نماز ہے ترغیب محمد رسول اللہ نے دیتی ہے تین حدیث ہو گیا چوتھی حدیث سنو گا لگے ٹوری ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اے میری ماں جی بھی بیان کر دیا نے امی جی بھی بیان کر دیا نے فرمایا عشرہ رکعاتن جڑا بندہ دن دے اندر 10 رکعتاں پڑھ جائے ایک حدیث دے اندر 12 دا ذکر ہوندا ہے او جڑی 12 دا ذکر ہے ام حبیبہ تو جڑی حدیث مروی ہے جس دے اندر 10 دا ذکر ہوندا ہے او حضرت ابن عمر تو مروی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا دن دے اندر 12 رکعتاں پڑھ جائے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جڑا دن دے اندر 12 رکعتاں پڑھ جائے اللہ رب العالمین ادھر رکعتاں 12 پوریاں ہوندیاں نے ادھر اللہ رب العالمین جنت دے اندر ایک محل تیار کر دیندے نے نماز نفلی ترغیب محمد رسول اللہ نے دیتی ہے نفلی نماز سنتا پڑھی نہیں بھج گیا سلام پھیریا بھج گیا سنتا دا پتہ ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا جڑیاں 12 رکعتاں نے کس طرح نے 4 زور تو پہلے 2 زور دی نماز تو بعد اللہ اللہ 2 مغرب تو بعد 2 عشاء تو بعد 2 فجر تو پہلے دیاں رکعتاں نے محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ سنیا جے ذری ماں جی عائشہ فرماندیاں نے ایک دن میں تے نبی پاک آپ دے اندر بیٹھ کے گلاں پہ کرنے تے ماں جی عائشہ نو نبی پاک نے فرمایا عائشہ مینوں بڑا ہی پیار ہے تیرے نال بڑی محبت ہے عائشہ مینوں تیرے نال ہے لیکن ماں جی نے کی آکھیا میرے نبی نے ماں جی نو آکھیا فرمایا عائشہ ایک چیز ایسی بھی ہے جڑی تیرے نالوں ود کے بھی مینوں چنگی لگدی ہے حوالے دا ذمہ دار ہاں فرمایا ماں جی عائشہ میرے نبی نے فرمایا عائشہ تیرے نالوں بھی ایک چیز ود کے مینوں چنگی لگدی ہے تو ماں جی عائشہ پریشان ہو گیا فرمایا اللہ دے نبی جی او کیڑی چیز ہے فرمایا مینوں فجر دیاں رکعتاں نال انہاں کو پیار ہے فجر دیاں سنتاں نال ایڈا پیار ہے سنتاں کوشش کریا کرو نماز تو پہلے پڑھیا کرو ہوں اکثر ساتھی پتہ کی کرتے ہیں نماز فجر ہو رہی ہے پیچھے آ کے سنتا نیند لیندے نے اور نہیں میرے محترم بھائی طریقہ غلط ہے ادھر جماعت جا رہی ہے تو نفلی نماز پڑھ رہے ہیں نہیں کوشش کر کے نفلی نماز جڑیاں فجر دیاں سنتا نے پہلے پڑھنیاں نے اگر رہ گیا نے بجائے کسی مجبوری دے وہ نماز تو بعد پڑھو پہلے نہ پڑھو پہلے نماز پڑھو مکمل ایک رکعت ملتی ہے اور رکعت پوری کرو رکوع دے اندر سجدے دے اندر فجر دی نماز نال ملو اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے ماں جی عائشہ نے فرمایا ام حبیبہ نے فرمایا جڑا دن دے اندر 12 رکعتاں پڑھ جائے ادھر 12 رکعتاں مکمل ہوندیاں نے اللہ رب العالمین جنت دے اندر ایک محل تیار کر دیندے نے ویر جی نفلی نماز ہے ویر جی نفلی نماز ہے لیکن ترغیب محمد رسول اللہ نے دیتی ہے اللہ اکبر اللہ ایک میرے نبی دا یار ہے حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی اسی نفلی نماز ہوتے آگے نا اپنے کو بھی میری گل دا غصہ نہ کرے جے اسی نفلی نماز دے اندر آ کے اپنے کو نماز بنا چھڑیاں نے جنہوں قضائے عمری آندے نے مولوی صاحب قضائے عمری کی چیز ہے جڑیاں قضائے عمری ہوئے جڑیاں دن دن زندگی دے اندر تیریاں نمازاں رہ گیا نے اور روزانہ تو پڑھی جا وہ کدرے بھی نہیں حدیث سے ثابت صحیح حدیث تو ثابت نہیں ہے کدرے بھی اللہ کو معافی تمام اللہ کو معافی مانگ لو اللہ جو ہو گیا آج تو بعد میں انشاءاللہ ہر نماز پوری پڑھاں گا ہر نماز پوری پڑھاں گا نفلی نماز اسی قضائے عمری پڑھ دے پھرنے شبان دی 15ویں رات نو پڑھ دے پھرنے اے میرے محترم بھائیو اے دین دے اندر نویں گل شامل ہے میرے نبی نے جڑیاں حدیثاں میں تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے اے حدیثاں ہوندیاں نے نفلی نماز دی اہمیت دے متعلق ہے اللہ اکبر اللہ حضرت کعب بن ربیع رضی اللہ میرے محترم بھائیو اے نبی پاک دے صحابی نے تے نبی پاک دے کول چلے گئے نے رات نو مسجد نبوی دے اندر رات گزاری ہے میرے نبی صبح اٹھے نے وضو واسطے پانی بھر کے میرے نبی واسطے رکھے آئے وضو واسطے پانی رکھ کے پھر میرے نبی دی مسواک لے کے آئے نے پھر میرے نبی دیاں جتیاں سیدھی کر دے پھر دے نے تے میرے نبی فرما دے نے کعب بن ربیع اللہ اکبر اللہ اج کوئی چیز میرے کولوں مانگ لے
عقاب اج میرے کو کوئی چیز مانگ لے کوئی بھی نہیں کلے سی دوویں سل سوال کر فرمایا اللہ دے نبی جی مینوں کچھ بھی نہیں چاہیدا مینوں جنت دے اندر تہاڈا ساتھ چاہیدا ہے اللہ دے نبی جی مینوں کوئی چیز نہیں چاہیے میں تواڈے ساتھ تا متلاشیاں تارا تواڈے کول گزاری ہے میں ویکھا تے صحیح محمد رسول اللہ رات نو کیڑا عمل کردے نے اللہ اکبر اللہ تے میرے نبی نے کی فرمایا سنیا جے نفلی نماز نو تے ایویں سمجھن والے ہو نفلی نماز نو ترغیب نہ دین والے ہو ذری سنیا جے میرے نبی نے فرمایا اپنے نفس نو قابو دے اندر رکھ بے کثرت سجود سجدے کثرت نال کریا کر میرا ساتھ مل جائے گا سجدے کثرت نال کے سر نفلی نماز اس کثرت نال سجدے ہوندے نے نا فرمایا رکاب بن ربی اگر میرا ساتھ جانا ہے تے کثرت نال نفلی نماز پڑھیا کر میں بھی مل جاواں گا رب بھی مل جائے گا میں بھی مل جاواں گا محمد رسول اللہ دا ساتھ بھی مل جائے گا اللہ اکبر اللہ حضرت رکاب بن ربی کی آندے نے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے آقا ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے آقا ہے اور دنیا میں حسینوں کا آنا اور جانا ہے دنیا میں حسینوں کا آنا اور جانا ہے پر مکے کے حسین جیسا پر مکے کے حسین جیسا آیا نہیں کوئی میرے آقا دیاں صفتاں میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر دا زمانہ سب سونے تو سونا محمد رسول اللہ دے پیچھے چل اللہ دی قسمیں دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی نفلی نماز ہے ترغیب محمد رسول اللہ نے نفلی نماز دے دیتی ہے اصلی نفلی نماز نو نہیں سمجھتے نفلی نماز دا مقام کیے نفلی نماز دی شان کیے میرے محترم بھائیو ماتے ذہن دے اندر خیال کرو کاری صاحب سانو لا لا کے گلاں کر دینے اوے میرے محترم بھائیو اللہ دی قسم اٹھا کے گل کر رہے ہیں ممبر دے اوتے کھڑا ہو کے گل کر رہے ہیں اے ساڈے اندر اپنے اندر کمیاں نے جدوں تک کمیاں اسی دور نہیں کریں گے ہاں چھٹی حدیث سن لو محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ قیامت والے دن کوئی لوگ اس طرح دے ہوں گے عمل کر 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 کے تھکے ہوں گے عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ آخر دے ہوتے جان گے تے جہنم دے گڑے دے اندر جان گے مفسرین نے لکھیا اے کڑے لوگ نے جڑے عمل کر کر کے تھکے ہون گے اے کون لوگ نے جڑے عمل کر کر کے تھکے ہون گے لیکن انہاں دے عمل ضائع ہو جان گے محمد رسول اللہ نے فرمایا اے او لوگ نے جڑے میرے آن تو بعد دین دے اندر اپنے کو لوگ گلاں بنا کے لاندے سن عمل کرن تو پہلے محمد رسول اللہ دی حدیث ویکھنی چاہیے میرے نبی دا طریقہ کی ہے پھر نفلی نماز دی سب تو مین حدیث ترغیب نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اپنے بندیاں دے جڑے فرضی کام نے کھولے گا فرضی نمازاں نو کھولے گا اللہ رب العالمین دے فرشتے کہن گے مسلم دی روایت ہے اللہ دے فرشتے کہن گے اللہ جی ایدیاں فرضی نمازاں دے اندر انی کو کمی ہے نبی پاک فرماندے نے فرشتے اللہ رب العالمین فرشتیاں نو کہن گے ایدیاں نفلی ویکھو ایدیاں نفلیاں کنیاں نے ایدیاں نفلیاں فرضی دی جگہ دے ہوتے لا کے دی ترتیب مکمل کر دیو ایدی جڑی فرضی دی کمی ہے اور نفلان دے نال پوری کر دیو میرے محترم بھائیو اے ہے نفلی نماز کی ترغیب ہے
قرآن پاک دیا میں 5 آیات حوالے دے نال بیان کیتیاں نے اور 6 حدیثاں تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے. اللہ رب العالمین میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.